کردار اباؤٹ ڈاؤٹ. دشمن ذرا سا بھی انصاف پسند دشمن ہو تو انگلی نہیں رکھ سکتا. آپ نے فرمایا میں پورے 40 سال تمہارے مابین گزار چکا ہوں، میری زندگی تم نے دیکھی ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کیوں نہیں غور کرتے؟ تو اس حوالے سے ایسی شخصیت پھر جنہیں ہر وقت ایک رہنمائی مل رہی ہے، کہیں اجتہادی غلطی ہونے کی صورت پیدا ہو گئی تو فوراً تصحیح ہو گئی. اب یہ چیزیں تو کسی اور کے لیے نہیں آنے والی. ایک بات نوٹ کر لیجیے، ایک چیز آئے گی، ایک چیز نہیں آئے گی. غیبی مدد اب بھی آئے گی، غیبی ہدایت وحی کی شکل میں نہیں آئے گی. یہ ہے وہ اصل شے کہ جو وقتاً فوقتاً آ رہی ہے. قرآن اترا ہی اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ہے. اعتراض کیا گیا پورا قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک. حضور کے دل کو تقویت دینے کے لیے اور لہجہ بہ لہجہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے، صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نجم نازل ہوا. اب یہ صورتیں نہیں ہے تو اب دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے، میں کبھی نہ مان سکتا کہ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے ختم نبوت کے بعد. کوئی عقلی دلیل نہیں. عدیم النظیر، امتناع نظیر کے مسئلے کو یہاں میں صحیح مانتا ہوں. جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خود اللہ بھی دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امتناع نظیر، آپ کی نظیر ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن. ناممکن اللہ کے لیے بھی ہے. یعنی اللہ بھی اپنی خلاقی کا جتنا بھی اس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ بتمام و کمال محمد کو پیدا کر کے احساس کر چکا ہے، یا بہرحال اس سے آگے کی صلاحیت اس میں نہیں. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے ہمارے یہاں، لیکن بڑی زبردست اس کے اوپر جو ہے وہ بحثیں ہوئی ہیں، مناظرے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ امتناع نظیر اس اعتبار سے تو میں بھی مانتا کہ ایسا انقلاب دوبارہ نہیں آ سکتا. اگر قرآن کا اقتضاء نص نہ ہوتا، جو میں بیان کرتا رہا ہوں، نص تو نہیں، اقتضاء نص ہے. اور وہ کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. ان دونوں کو جمع کیجئے تو پورے عالم انسانی پر غلبہ دین کا ہونا لازم ہے. اور صریح جو حضور کی پیشن گوئیاں ہیں ہم بہت بیان کر چکے ہیں. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، حضرت ثوبان کی روایت، حضرت مقداد ابن الاسود کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب میں یہاں پر ان کا دوبارہ بیان کر کے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کبھی نہ مانتا کہ ہو سکتا ہے اگر یہ چیزیں میرے سامنے نہ ہوتی. لیکن تیسرا نتیجہ جو میں نکالتا ہوں وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ صرف یہ فرق رہے گا، جو کام حضور نے 20 برس میں کر دیا وہ اگر اب امتی 5 نسلوں میں بھی کر دیں، 100 برس میں کر دیں، تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں. اسی لیے میں نے بارہا وہ آیت پڑھی ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آج بھی پڑھی ہے. میں ان آیات کے بارے میں ذرا بعد میں عرض کروں گا. میرا ایک خاص خیال ہے اور وہ میں آج شروع میں بیان نہیں کیا ہے، حالانکہ میری عام ہوتی ہے عادت میں آیات کو پہلے دیا کرتا ہوں، لیکن پوری گفتگو کر کے میں پھر اپنا وہ خیال ظاہر کروں گا. بہرحال یہ درجہ بدرجہ ہونا، یہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی اور حال مستقبل، اس کے اہم چیپٹرز ہیں کہ اقامت دین کی یہ جدوجہد تدریجاً ہوگی، اور تدریجاً ہوگی تو اس کے کچھ لوازم ہیں. جب قدم بقدم بڑھے گی تو پہلے قدم کے مقابلے میں تو دوسرا قدم ترقی ہے، لیکن جہاں جانا ہے وہ تو ابھی 10 سیڑھیاں اور ہیں، تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تیسرے قدم پر پہنچ گئے تو پہلے 2 قدم کے مقابلے میں، پہلی 2 سیڑھیوں کے مقابلے میں تو ارتقا ہو گیا، ابھی تو 7 اور بقایا نظر آ رہی ہیں. لہذا اس اعتبار سے بہت امکان رہے گا بدلی کا، ہمت ہار دینے کا، اور اس کی وجہ سے رجعت قہقری، لوگ چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بد دل ہو جائیں، کم ہمتی کریں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تحریکوں سے علیحدہ ہو جائیں. یہ سارا کام جو ہے وہ دور کر. لیکن اگر پہلے سے سمجھ لیں کہ یہ تو ہوگا درجہ بدرجہ، ہم نے اگر ایک سیڑھی بھی اوپر چڑھا دیا پروسیس کو تو بڑی کامیابی ہے. یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن میری یہ کتاب جو ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ نوٹ کر لیجئے کہ آنے والی جو ہماری تربیت گاہ ہے اپریل میں ملتزم رفقا کی، اس سے پہلے
تمام ملتزم رفقا پر لازم قرار دیا جائے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر کے تیار ہو کر آئیں. شاید پہلے دن میں اس کا امتحان لوں گا، لیکن پھر میں خود بھی اس پر ڈسکس کروں گا، مزید بھی اس پر کچھ سوالاتوں کے جواب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ میں اس کا پورا مطالعہ کرا دوں. اب آئیے تیسری بات، جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کے ابتدائی نص سے، کہ لازماً ہوگا. نمبر 2، میں ذاتی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہوگا یہیں سے، پاکستان اور افغانستان سے. اس کے لیے بھی 3 حدیثیں ہم نے، وہی جو ہمارا ہے نوید خلافت، اس میں 3 حدیثیں وہ بھی دے دی کہ یہی خطہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اور اب تاریخ نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ عالم عرب تو جا چکا، اب تو اگر ہے آخری ٹھکان تو یہی خطہ ہے، تو یہیں سے ہوگا. اس میں آپ کو یاد ہے کہ الف ثانی میں 400 برس کی جو تجدیدی مساعی ہے اس کا تجزیہ کرتا ہوں کہ ہمارا دینی اور فکری اور روحانی جو سینٹر آف گریوٹی ہے امت کا، وہ شفٹ ہو گیا ہے. 1000 برس تک وہ عالم عرب میں تھا، اور 11ویں صدی سے وہ شفٹ ہو کر وہ سلم خانہ ہند میں آ گیا ہے. اٹس اے شفٹ آف دی سینٹر آف گریوٹی، روحانی فکری. اس میں سے مجددین امت 3 صدی کے، ان کا تو میں تذکرہ بہت کھل کر کر دیتا ہوں، اگرچہ ان میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے. یہ میں نے اپنی کتاب میں تو کیا ہوا دعوت رجل القرآن میں، لیکن یہ کہ 11ویں 12ویں کی طرف جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ دہلوی. یہ ان کے بین کی ایک شخصیت ہے. پھر یہ کہ 14ویں صدی کے اعظم رجال، ان کے اندر کون کون کتنے اونچے لوگ پیدا ہوئے ہیں. میرا دعویٰ ہے، اب بھی ہے، کہ ان کے لیول کا، ان کی سطح کا کوئی شخص پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں. لہذا پورے عالم اسلام میں فکری خلا ہے شدید، جذبات ہیں، فکر کا خلا ہے. بہرحال اس کے بعد تحریک خلافت ہے. یہ تمام چیزیں بھی آپ کو اب اصبر ہونی چاہیے کہ خلافت ختم ہوئی تو احتجاجی تحریک صرف یہاں چلی، اور کس شد و مت سے چلی. میں وقت زیادہ نہیں لے سکتا، اس پر گفتگویں ہو چکی ہیں، حوالے دے رہا ہوں. پھر آزادی کی تحریکیں چلی تو پورے عالم اسلام میں چلی، کہیں مذہب کو انووک نہیں کیا گیا سوائے پاکستان کی تحریک. پھر قائم ہو جانا پاکستان کا ایک معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں آتا نہیں، اور وہ لیبر گورنمنٹ کے وقت. پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، تکبیر رب، 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر رہی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، استعمال نہیں. پھر تمام مذاہب اور جو ہمارے فرقے ہیں ان کے 33 یا 32 علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے، دستور سازی کی. سن 56 کے دستور میں کچھ نہ کچھ آگے بھی قدم اٹھا، اسلام آیا. تدریجاً ہی بات چل رہی تھی نا، آگے بڑھی بات. یہ سارے شواہد ہیں جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک قدم جو ہے، یہ سارے شواہد ہیں اس بات کے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے. مشیت ایزدی ہے، لیکن کب ہوگا یا کیسے ہوگا یہ علیحدہ بات ہے. اس میں چند افراد کا ذکر اور بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ میں شورا میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں پہلے، تاکہ وہاں سے ہمارا اتفاق رائے پیدا ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمیں اس کو اپنی تقریر میں بڑھاؤ. اب آئیے اگلی بات، مشکل کا اصل پہلو کیا ہے. یہ کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اب ذرا تجزیہ کیجیے کہ اصل اشکال ہے کیا، کیوں مشکل ہے. اس لیے کہ ایک بات میں جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں، سامنے کی بات ہے، جذبے کی کمی اس امت کے اندر کبھی بھی نہیں رہی. مر جانے کے لیے لوگ تیار نکل جاتے. ذرا سی کوئی جرت مند شخص ہو، آگے آئے، نعرہ لگائے، انہیں محسوس ہو کہ یہ مخلص ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ آ جائیں گے. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آنے والے بھی وہ ہوں گے جو گامے باجے ہوں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق عمل ہی نہیں ہوگا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ چاہے مسجد شہید گنج ہو، اور چاہے وہ مسجد کانپور ہو، اور چاہے وہ مسجد یکشب ہو، مسلمانوں نے جانے دینے کی تو مثالیں قائم کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ خود اپنے کردار میں کوئی تبدیلی کرنا، اپنے طرز عمل میں، اپنے معاملات میں کوئی انقلاب لانا، یہ بڑا مشکل کام ہے.
یہ کیوں مشکل ہے؟ اب اس کا تجزیہ کیجیے۔ پہلی بات ہے تصور دین اور تصور فرائض دینی میں 1200 برس کے دوران تدریجاً جو انحطاط پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اسلام دین نہیں رہا، مذہب بن گیا ہے۔ اس کی محدودیت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کو معلوم ہے، شراب کی حرمت، سور کی حرمت سب کو معلوم ہے۔ اقامت دین کی جدوجہد کس بلا کا نام ہے؟ یہ تو بڑا پڑھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ تو اور اگلا مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اس کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو بتانا، اس کو سمجھانا۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اب تک کی ہماری مساعی، میرے 30 برس اس کام میں کھپ چکے ہیں۔ منتخب نصاب جس نے بھی کبھی پڑھا ہے، اس کے دیباچے میں جب یہ چھپا ہے، میں نے لکھا ہے کہ اس نصاب کا تھیم کیا ہے۔ قرآن مجید سے اگر آپ نے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے لیا ہے تو آخر کوئی بنیاد تو ہے نا۔ On what basis you have selected? This is a natural question. مثلاً اگر میں چلتا عقیدہ اور عبادات، اگر اس پر چلتا تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص آنی چاہیے تھی۔ جو سورہ بدر ہے ہمارے ہاں، اس کی جگہ سورہ اخلاص ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت البر ہے، اس کی بجائے آیت الکرسی ہونی چاہیے۔ تہائی قرآن کے برابر تو سورہ اخلاص ہے، اور آیت الکرسی جو ہے پورے قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہمارا انتخاب تو وہ نہیں ہے، سورۃ العصر ہے، پھر آیت البر ہے۔ وہ جو تقاضے، اصل اس کا سبب کیا تھا کہ یہ تصور دین واضح ہو اور تصور فرائض دینی واضح ہو۔ اس کے اوپر کتنی محنت میں نے کی ہے، کتنی ہمارے اور مقررین نے کی ہے۔ پیرٹ لائک میں نے اس کو رٹا ہے اور سنایا ہے، اور میں یہ کہ اس کو فخر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے صحافی نے یہاں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں، اور مجھے قطعاً اس پر ملال نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ تو میرے لیے ٹیسٹیمونیل ہے، قرآن کا قوال ہو جاؤ تو اور کیا چاہیے مجھے۔